عزیر بلوچ کون تھا, اس کا تعلق لیاری سے کیسے ہوا. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو میٹرک میں ٹاپ کر رہا ہے تو وہ 198 قتلوں تک کیسے پہنچا. یہ اس عزیر بلوچ کی میں بات کر رہا ہوں. بھارت اپنی فلموں میں جو جھوٹ دکھا رہا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ رحمان ڈکیت یا عزیر بلوچ جو ہے اس نے میٹرک میں ٹاپ کیا تھا. رحمان ڈکیت کے سخت خلاف تھا عزیر بلوچ. جب وہ الیکشن لڑتے ہیں 2001 میں تو اس وقت لیاری میں رحمان ڈکیت عروج پر تھا. لیکن جب 2003 میں اس کے باپ کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا گیا کہ اس نے ارشد پپو گروپ کو بھتا نہیں دیا, جب اس نے سوچنا شروع کیا کہ میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ کیسے لوں, تو اس وقت رحمان ڈکیت نے عزیر بلوچ کے سر پہ ہاتھ رکھا. ایک سابق وزیر اعلیٰ سندھ, سابق گورنر سندھ, انہوں نے بھی ہاتھ رکھ دی. پھر عزیر بلوچ اور رحمان ڈکیت نے مل کے بہت سی وارداتیں کی, قتل, ڈکیتی, چوری. رحمان ڈکیت کو ایک جیلی پولیس مقابلے میں, مبینہ پولیس مقابلے میں چودھری اسلم نے مار دیا. بھی وہ لیاری میں نہیں جاتے تھے ایم کیو ایم والے, ان کو پتا تھا ہم قتل ہو جائیں گے. چودھری اسلم گورنر رہے ہیں جو ان کے ساتھ جاتے ہوئے وہاں سے واپس ہو گیا تھا کہ میں نے لیاری کے اندر نہیں جانا. بہت ہی فیمس واقعہ ہے کہ اس نے فٹ بال کھیلا تھا سر سے. یا ارشد پپو جس کی آج تک لاش نہیں ملی, جس کے سر کے ساتھ فٹ بال کھیلا گیا, بابا لاٹھا, وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فٹ بال کھیلتا پایا گیا ارشد پپو کے سر کے ساتھ. عزیر بلوچ مسقط میں تھا. وہ جب دبئی جانے لگا تو وہاں انٹرپول نے اس کو حراست میں لیا, اس کو کراچی لایا گیا. تو عزیر نے بھی 50 سے زائد قتل جو ہے مانے. اگر 75 کیس پیش کیے گئے تو 65 میں عزیر بلوچ بری ہو گیا. اس کے شولڈرز پہ بہت بڑے پولیٹیشنز کا ہاتھ آ چکا تھا. آج ہمارے جو صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب, ان کے بارے میں ایسے غیر پارلیمانی الفاظ کہنا شروع کر دیے عزیر بلوچ نے کہ اگر باپ بیٹے کی لڑائی ہو جائے تو کوئی باپ بیٹے کو گھر سے تو نہیں نکال دیتا. محترمہ بے نظیر بھٹو, آپ کو پتہ ہے انہوں نے لیاری سے الیکشن لڑا. پھر محترمہ بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم بنی اور پھر اس وقت عزیر بلوچ دوبارہ پروان چڑھا کہ اب 2025 میں جو فیصلہ ہوا ہے اس میں عزیر بلوچ کو بری کر دیا گیا. چیف جسٹس آف پاکستان کا نوٹس تھا, جسٹس افتخار چودھری کا. عزیر بلوچ پیش ہوا تو کنزا اس کے گواہ نہیں پیش ہو سکے کہ ہمارے سر پہ اعلیٰ پولیٹیشنز کا ہاتھ ہے, اعلیٰ بیوروکریسی ہمارے ساتھ ہے, اعلیٰ پولیس افسران. پھر کسی بات کا ڈر کیسا؟ تو پھر کسی بات کا ڈر کیسا؟ السلام علیکم. ایک ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ میں ہوں آپ کے ساتھ کنزا بشیر, اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں انچارج کرائم سیل 1 نیوز شیراز نثار صاحب. ناظرین, آج ہم بات کریں گے کراچی کی. کراچی جو کہ روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے, لیکن کبھی کبھی خون اور خوف کے کہانیوں کا مرکز بھی بنا رہا ہے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں عزیر بلوچ کی. عزیر بلوچ کون تھا, اس کا تعلق لیاری سے کیسے ہوا, آج اسی پر ہم بات کریں گے. سر بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا. تھینک یو کنزا. سر کہیے گا کہ عزیر بلوچ کا تعلق لیاری سے, ایک لیاری کے چھوٹے سے شہری سے ایک انڈر ورلڈ گینگسٹر تک کا اس کا سفر کیسا تھا اور کیسے شروع ہوا اس کا یہ سفر؟ کنزا بہت شکریہ, بڑا اچھا ٹاپک ہے, چونکہ ہماری کاز بھی یہی ہوتی ہے کہ کوئی جرائم پیشہ کیسے بنا. ہاں جی. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو میٹرک میں ٹاپ کر رہا ہے اچھا تو وہ 198 قتلوں تک کیسے پہنچا. عزیر بلوچ شروع سے فرام ویری فرسٹ ڈے, ہم سب سے پہلے اپنے ناظرین کو یہ بتا دیتے ہیں کہ 1979 میں عزیر بلوچ کراچی میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوا جی, اور اپنی شروع میں ہی وہ پڑھائی میں بہت انٹیلیجنٹ تھا. میٹرک میں اس میں ٹاپ کیا. اچھا. اور ٹاپ کرنے کے بعد اس کا وین یہ تھا کہ اس نے ایک پولیٹیشین بننا ہے اور سماجی کام کرنے ہیں. جی. تو پھر اس کو کس نے گینگسٹر بنایا, یہ ہم تفصیل سے بتائیں گے. جی. 1979 میں پیدا ہونے والا عزیر بلوچ جو ہے وہ جب بڑا ہوتا ہے, میٹرک میں ٹاپ کرتا ہے, اس کے بعد ایف ایس سی کرتا ہے, ایف اے کرتا ہے, پھر بی اے کا جب وہ اسٹوڈنٹ تھا تو یہ 2001 کا واقعہ ہے کہ وہاں سے وہ ناظم کا الیکشن لڑتا ہے. یہ اس عزیر بلوچ کی میں بات کر رہا ہوں جس پہ 198 قتلوں کا الزام ہے. جب وہ الیکشن لڑتے ہیں 2001 میں تو اس وقت لیاری میں رحمان ڈکیت عروج پر تھا, جس کو ہم پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کر چکے ہیں. تو رحمان ڈکیت کے سخت خلاف تھا عزیر بلوچ. بے شمار بار رحمان ڈکیت نے عزیر بلوچ کو پیغام بھجوایا کہ آپ کی اس علاقے میں ایک سیاسی حیثیت بھی ہے, لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, تو آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں. عزیر بلوچ نے بلا شبہ واضح انکار کر دیا, یہ سب کو پتا ہے. اس کے بعد جب وہ الیکشن ہارتا ہے, اس کے والد جو ہیں عزیر بلوچ کی, فیض محمد اور فیضو ماموں, اس کو فیضو ماموں کے نام سے وہ مشہور تھا, وہ ایک بڑا ٹرانسپورٹر تھا. اور کنزا اس سے اس وقت کے جو تھے
ارشد پپو اور اس کا جو پورا گینگ تھا, اس کا جو والد تھا لالو, حاجی لالو, وہ بھتہ اکٹھا کرتے تھے. تو عزیر بلوچ کے والد جو ٹرانسپورٹر تھا ماما فیضو, اس سے بھی بھتہ مانگا جاتا تھا. اور انکار پر 2003 میں اس کو قتل کر دیا گیا. عزیر بلوچ کے والد فیض محمد اور فیضو کو ارشد پپو گروپ نے قتل کیا. اچھا, اب یہ وہ ٹرن تھا عزیر بلوچ کا جو میٹرک میں ٹاپ کر رہا ہے, جو ایک پولیٹیشین بننا چاہتا ہے. اور شروع سے یہ ناظرین کے لیے ضروری ہے سمجھنا کہ اس کا یہ طریقہ کار تھا کہ اگر اس کے علاقے میں کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہوا تو وہ ساتھ چلا جاتا تھا. ایک سماجی ورکر تھا, سوشل کاموں میں بہت دلچسپی لیتا تھا. اسی لیے اس نے ناظم کا الیکشن لڑا. لیکن جب 2003 میں اس کے باپ کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا گیا کہ اس نے ارشد پپو گروپ کو بھتہ نہیں دیا, تو یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا عزیر بلوچ کی زندگی کا, جب اس نے سوچنا شروع کیا کہ میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ کیسے لوں. اور پھر اس دوران رحمان ڈکیت جو بہت عروج پہ تھا, اس کو یہ سمجھ آ چکی تھی کہ عزیر بلوچ کو ڈی ٹریک کرنا اب آسان ہے, چونکہ وہ جذبات کی رو میں بہے گا, اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا چاہے گا. تو اس وقت رحمان ڈکیت نے عزیر بلوچ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کو اپنے ساتھ ملا لیا, چونکہ رحمان ڈکیت کو بھی اس وقت عزیر بلوچ جیسے ایک شخص کی ضرورت تھی جس کا لیاری میں بہت ہی اثر رسوخ تھا. اور اس وقت تک جو لیاری کے لوگ ہیں, جو 12 لاکھ وہاں کے رہائشی ہیں, وہ عزیر بلوچ کو اس لیے پسند کرتے تھے کہ یہ ایک سماجی رہنما ہے, یہ سوشل آدمی ہے, ایک شریف النفس انسان ہے. لیکن جب 2003 میں اس کا باپ قتل ہوا تو پھر وہ رحمان ڈکیت کے ساتھ آ گیا. اب یہاں سے اس کی زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ شروع ہوا. پھر وہ رحمان ڈکیت نے اس کو زیادہ استعمال کیا عزیر بلوچ کو, چونکہ اس کی وہاں پہ بہت سے تھی اپنے علاقے میں. تو وہاں کنزا پھر یہ گینگ اتنا پروان چڑھا, رحمان ڈکیت اور عزیر بلوچ. اچھا, اس سے قبل ایک اور بات بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب وہ اسٹوڈنٹ لائف میں تھا عزیر بلوچ, تو لیاری کا جو سرکاری ہسپتال ہے وہاں پہ وارڈ بوائے تھا. وہ وارڈ بوائے بھرتی ہوا اور وہاں پہ ساتھ اپنی پڑھائی بھی اس نے جاری رکھی. پھر 2001 میں اس نے الیکشن لڑا. یہ اور بھی ایک ناظرین کے سمجھنے اور سوچنے والی بات ہے کہ عزیر بلوچ بہت اچھا فٹ بالر تھا, اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کا جو والد تھا وہ انٹرنیشنل لیول پہ عزیر بلوچ کو فٹ بالر بنانا چاہتا تھا. عزیر بلوچ خود بھی یہ چاہتا تھا, لیکن جب اس کے باپ کا قتل ہوا پھر وہ سارے راستے اس کے جو ہیں الگ ہو گئے. پھر وہ ایسے راستے پہ چلا. جب عزیر بلوچ رحمان ڈکیت کا ساتھی بن گیا تو پھر بہت سے پولیٹیشنز نے, ایک سابق وزیر اعلیٰ سندھ, سابق گورنر سندھ, انہوں نے بھی ہاتھ رکھ دیا کہ یہ وہ گینگ ہے رحمان ڈکیت اور عزیر بلوچ کہ ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر عزیر بلوچ اور رحمان ڈکیت نے مل کے بہت سی وارداتیں کی, اور وہاں پہ جو مقدمہ درج ہوئے, اغوا برائے توان, قتل, ڈکیتی, چوری, اور سم ٹائم اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب اس طرح کو کوئی فیم مل جاتا ہے کسی اس طرح کے بندے کو, تو پھر کوئی بھی واردات ہوتی ہے تو جو مخالفین ہوتے ہیں وہ مقدمہ درج کروا دیتے ہیں. تو کچھ عرصے کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عزیر بلوچ وہاں سے روپوش ہو گیا. اور خاص کر جب 2009 میں رحمان ڈکیت کو ایک جیلی پولیس مقابلے میں, مبینہ پولیس مقابلے میں چودھری اسلم نے مار دیا, تو اس وقت عزیر بلوچ جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے روپوش ہوا. اور اس کے بعد لیاری کے جو رہائشی تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عزیر بلوچ کو ہم اپنا سربراہ چنیں گے. اچھا سر, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ رحمان ڈکیت کے بعد وہ روپوش ہو گیا تھا جب اس کی موت ہوئی, تو تب اس کے بعد کہاں سے اس کا پھر سے دوبارہ سے کردار ابھر کر سامنے آیا, اور پھر اس پر کتنے سنگین الزامات لگے؟ کیونکہ اب کہا جاتا ہے, اور یہ بہت ہی فیمس واقعہ ہے, کہ اس نے فٹ بال کھیلا تھا سر سے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. عزیر بلوچ چونکہ رحمان ڈکیت کے پھر اپنے باپ کے قتل کے بعد اتنا قریب ہو چکا تھا کہ جب رحمان ڈکیت کو 2009 میں ایک جیلی پولیس مقابلے میں مارا گیا تو عزیر بلوچ کچھ دیر کے لیے روپوش ہوا, لیکن وہ صرف اس پلاننگ میں تھا. اس کو یہ یقین تھا کہ اس قتل میں رحمان ڈکیت کے قتل میں, اس کے مبینہ مقابلے میں ارشد پپو گروپ شامل ہے اور پولیس شامل ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ کئی پولیس افسران تھے وہاں پہ
جو حاجی لالو اور ارشد پپو گروپ کو ساتھ مل کر کام کرتے تھے, انہوں نے ہی رحمان ڈکیت کو ایک ڈانس پارٹی سے, جو ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں, وہ ان کے حوالے کیا, اور پھر اس کے بعد رحمان ڈکیت جو ہے وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا. عزیر بلوچ نے پھر ان پولیس افسران کو اور ارشد پپو کے پلان کیا. پھر ارشد پپو کو بھی عزیر بلوچ کے ساتھی گروپ جو تھے, بابا لاڈا ایک بڑا مشہور کریکٹر ہے وہاں پہ, اس کو بھی ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. وہ ایک اور پہلے اس سے بات بتا دیتے ہیں کہ بابا لاڈا رحمان ڈکیت یہ جب عروج پر پہنچ چکے تھے تو اس وقت عزیر بلوچ وہ ان کے ساتھ آنا نہیں چاہتا تھا, لیکن باپ کے قتل کے بعد آیا. لیکن ان دونوں میں اختلافات بھی تھے. بابا لاڈا اور عزیر بلوچ یہ گینگ ایک تھا, لیکن ایک دوسرے کے خلاف تھے. چونکہ عزیر کی تھوڑی اس کا جو وین تھا تھوڑا سا, وہ اتنا قتل و غارت کی طرف نہیں تھا, جبکہ جو لیاری فٹ بال گراؤنڈ کا جو آپ نے ذکر کیا, ارشد پپو جس کی آج تک لاش نہیں ملی, جس کے سر کے ساتھ فٹ بال کھیلا گیا, تو اس کی سپرویژن کا الزام بھی عزیر بلوچ پر آیا. لیکن وہاں پر جو موجود تھا, جس کو دیکھا گیا, بابا لاڈا, وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فٹ بال کھیلتا پایا گیا ارشد پپو کے سر کے ساتھ. اب اس پہ چیف جسٹس جو سابق تھے انہوں نے نوٹس بھی لیا, بلکہ آپریشن بھی ہوا. پھر 2017 میں بابا لاڈا جو ہے وہ مارا گیا. رینجر نے جب آپریشن کیا ہے تو بابا لاڈا مارا گیا. اس کے بعد عزیر بلوچ اور اوپر آیا, اور پھر عزیر بلوچ کو, اب لوگوں کو یہ نہیں پتا, وہ اپنے پاس سے بتا رہے ہیں کہ جی عزیر بلوچ کراچی میں تھا, رینجر نے آپریشن کیا, اس کو پکڑ لیا. ایسا نہیں ہوا. عزیر بلوچ مسقط میں تھا, اور مسقط سے وہ جب دبئی جانے لگا تو وہاں انٹرپول نے اس کو حراست میں لیا. چونکہ وہ آلریڈی پولیس کو مطلوب تھا, تو انٹرپول نے اس کو پکڑنے کے بعد سندھ گورنمنٹ کے حوالے کیا. تو پھر 2017 میں اس کو کراچی لایا گیا, اور جب رینجر نے اس سے تفتیش کی تو اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عزیر بلوچ نے جو اس وقت جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی تھی, جے آئی ٹی جو بنی عزیر بلوچ کے لیے خاص کر, اس کے سامنے یہ بیان دیا جو ریکارڈ پہ موجود ہے کہ 198 قتلوں میں عزیر بلوچ کا نام آیا. کئی ایسے قتل تھے, جس طرح وہاں ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی, وہاں پہ 11 افراد کو قتل کیا گیا بھتہ نہ دینے پر. اس میں بھی عزیر کا نام تھا کہ یہ سپروین کر رہا تھا. تو عزیر نے بھی 50 سے زائد قتل جو ہے وہ مانے, جبکہ 198 کا اس پر الزام تھا. وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے بعد عزیر بلوچ کو 2020 میں آرمی فوجی عدالت سے سزا سنائی گئی. اب پھر بات ہی آگئی کہ پروسیکیوشن, گواہ, پروسیکیوشن نے جو کیس پیش کیے, اگر 75 کیس پیش کیے گئے تو 65 میں عزیر بلوچ بری ہو گیا. تو وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اتنے سنگین الزامات لگنے کے بعد بھی بری ہو گیا. اتنے سنگین الزامات کے باوجود, لیکن چونکہ کنزا اس کے سر پہ اس وقت اس کے شولڈرز پہ بہت بڑے پولیٹیشنز کا ہاتھ آ چکا تھا. تو یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ مائٹ از رائٹ, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہاں پہ قانون تو آپ کے اور میرے لیے ہے نا. لیکن سر پولیٹیشنز کا باقی گینگسٹرز کے سر پہ بھی تو ہاتھ رہا, انہیں جعلی مقابلوں میں مار دیا گیا. عزیر بلوچ کیسے بچ گیا؟ ہاں بالکل, جب عزیر بلوچ بھی ان کے کام کا نہیں رہے گا. ہاں اس میں ایک اور بھی بات ہے, ہم وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ عزیر بلوچ پہ بھی ایک ایسا ٹائم آیا کہ جس نے واضح طور پر آج ہمارے جو صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب, ان کے بارے میں ایسے غیر پارلیمانی الفاظ کہنا شروع کر دیے. تو پھر اس دوران ایک اپنی پارٹی بھی بنا لی, جس کو لیاری امن کمیٹی بھی کہا جاتا تھا اور پیپلز امن کمیٹی بھی کہا جاتا تھا. لیکن پھر محترمہ بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم بنی تو پھر ان کو یہ اندازہ تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو جو پاکستان کی ایک فیمس وزیر اعظم تھی, آپ کو پتہ ہے انہوں نے لیاری سے الیکشن لڑا اور وہ جیتی. تو اس میں بھی عزیر بلوچ گروپ جو تھا وہ ان ہو چکا تھا, انہوں نے بڑی سپورٹ کی. جس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم بنی تو پھر انہوں نے لیاری کے سینکڑوں افراد کو سرکاری ملازمتیں بھی دیں. اور پھر اس وقت عزیر بلوچ دوبارہ پروان چڑھا. اس سے پہلے وہ بہت سی پیپلز پارٹی کے خلاف باتیں کر چکا تھا, اپنی پارٹی بنا چکا تھا, لیکن بعد میں پھر اس نے یہ کہا
اس نے اپنا ایک بیان دیا عزیر بلوچ نے کہ اگر باپ بیٹے کی لڑائی ہو جائے تو کوئی باپ بیٹے کو گھر سے تو نہیں نکال دیتا یا کوئی بیٹا اپنے باپ سے الگ نہیں ہوتا. تو پھر وہ پیپلز پارٹی کے قریب آیا. پھر اس وقت کے جو گورنر تھے اس کے ساتھ بھی اس کا رابطہ تھا. تو یہ ایسے رابطے تھے ہیں کہ اب 2025 میں جو فیصلہ ہوا ہے اس میں عزیر بلوچ کو بری کر دیا گیا. یہ سیاسی جماعتوں سے رابطے ہونے کی صورت میں دیکھیں ہم خود ہمارا معاشرہ کسی کو اتنا پروان چڑھاتا ہے. جس طرح آپ نے سوال کیا کہ پہلے جو گینگسٹر تھے ان کے بھی رابطے تھے. اب جو ارشد تھا, ارشد پپو اور اس کا باپ تھا جو حاجی لالو, ان کے بھی اس وقت کی بیوروکریسی سے, اعلیٰ پولیس افسران سے, اعلیٰ پولیٹیشین سے رابطے تھے. لیکن بعد میں وہ جس طرح مارے گئے تو اب اگر ارشد پپو کی لاش نہیں ملی آج تک تو اس کے کیس میں بھی گواہ پیش نہیں ہوئے. چیف جسٹس آف پاکستان کا نوٹس تھا, جسٹس افتخار چودھری کا. لیکن جب عزیر بلوچ پیش ہوا تو کنزا اس کے گواہ نہیں پیش ہو سکے. تو وہ کون سی طاقتیں ہیں جنہوں نے گواہ پیش نہیں ہونے دیے؟ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں جو گینگسٹر بنتے ہیں جب ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے سر پہ اعلیٰ پولیٹیشنز کا ہاتھ ہے, اعلیٰ بیوروکریسی ہمارے ساتھ ہے, اعلیٰ پولیس افسران, پھر کسی بات کا ڈر کیسا؟ تو پھر کسی بات کا ڈر کیسا؟ ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو نیکسٹ الیکشن ہوگا لیاری میں تو پھر عزیر بلوچ کو سامنے لایا جائے گا. عزیر بلوچ پر یہ بھی الزام تھا کہ وہ ایک غیر ملکی ایجنسی, ایران کی ایک ایجنسی کا ٹاؤٹ بھی ہے, اور جب وہ روپوش ہوا تو ایران میں گیا, یہ بات ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ ایران چلا گیا تھا. اسی بیس پہ اس کو سزا ہوئی فوجی عدالت سے. تو عزیر بلوچ کے خلاف جو پروسیکیوشن نے ریکارڈ پیش کیا تو اس میں بھی اب کیا تقسیم ہوئی. پولیس کا یہ کہنا تھا جی کہ پروسیکیوشن نے جو وہ کیس صحیح جو سرکاری افسران وہاں پہ ہیں انہوں نے نہیں صحیح پلیڈ کیا اس کو, جبکہ انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس نے جان بوجھ کر تفتیش میرٹ پہ نہیں کی اور گواہوں کو پیش نہیں ہونے دیا. تو اب جے اے ٹی بھی بنی, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے اس کو یہ چاہیے تھا کہ ایسے شواہد اکٹھے کرتے کہ عزیر بلوچ اگر میٹرک میں ٹاپ کرنے کے بعد یہاں تک پہنچا تو جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو بھی شامل کیا جاتا. لیکن یہاں پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جس کو استعمال کرنا ہوتا ہے. عزیر بلوچ جب تک اعلیٰ سیاستدانوں کا اعلی کار بنا رہا تو وہ زندہ بھی رہے گا اور اس پر جتنے مرضی مقدمات ہوں گے اس کی سپورٹ بھی کی جائے گی. لیکن جب ان کے کام کا نہ رہے گا تو پھر اس کو بھی مبینہ پولیس مقابلے میں کسی چودھری اسلم سے مروا دیا جائے گا. بے شک. اچھا سر, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پڑھا لکھا تھا عزیر اور ساتھ اپنی نوکری بھی کرتا تھا, ایز اے وارڈ بوائے تھا, تو نفسیاتی حالت کیسی ہو جاتی ہے کسی ایسے شخص کی, اس سے نارمل شخص کی, کہ وہ اتنا کرمنل مائنڈ اس کا ہو جاتا ہے؟ اور دوسری طرف لیاری کا وہ رہائشی تھا, لیاری کے لوگوں کے ساتھ کیسا تھا جب گینگسٹر بنا, اس کا رویہ کیسا تھا, نوجوانوں کے ساتھ کیسا تھا؟ کنگا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں انسان جو بھی ہو اگر اس کا پتہ کرنا ہو آپ نے تو اس کی سوچ دیکھتے ہیں. تو سوچ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ, حالات کے ساتھ ساتھ, سوسائٹی کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے. پنجاب میں کیا پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں. اب میں لاہور کے ایک گینگسٹر کی آپ کو بات بتاتا ہوں, مبین بٹ, راوی روڈ قصور پر اگر رہائشی تھا تو وہ 4,000 روپے مہینے پہ ایک ڈوری بنانے والے کارخانے میں کام کرتا تھا. 4,000 روپے مہینے پہ. تو جب اس پہ ایک جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا اور اس کو 6 مہینے جیل میں رہنا پڑا, پھر وہ باہر نکل کے بھتہ مانگنا شروع کیا. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ اسی مبین بٹ نے جو 4,000 روپے مہینے کا ملازم تھا, اس نے 50 کرائے کے قاتل اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. ٹیپو ٹرکا والا بہت ایک مشہور کریکٹر ہے, اس پہ فائرنگ کی وان عدل میں لیڈ کر رہا تھا مبین بٹ. تو جب اس طرح کے افراد ڈی ٹریک ہوتے ہیں تو بے شمار ہمارے پاس فہرست ہے, پوری کتاب لکھی جائے گی. ہم نام لے سکتے ہیں, ایسے ایسے گینگسٹر بنے. ناجی بٹ بلانگ ٹو پسرور, مٹھائی والی دکان پہ کام کرتا تھا. جب اس کا بھائی قتل ہوا, ایک انسپیکٹر نے کیا, اس کو بھٹی میں پھینک دیا. پھر اس نے پورے پاکستان میں وہ کرائے کا قاتل بنا اور اس نے بہت ہی قتل و غارت کی. ہمایوں گجر وہ پوشش بنانے والے کارخانے میں کام کرتا تھا. 324 کے ایک مقدمے میں جب وہ کسی کے پاس گیا, سیالکوٹ کے ایک بدماش کے پاس گیا, ببو خان کے پاس, کہ جی میرا مقدمہ ختم کروا دیں, تو اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. پھر ہمایوں گجر وہ تھا,
جس نے پورے پاکستان میں قتل و غارت کی. حنیفہ بابا لاہور اندرون شہر کے رہائشی تھے, دونوں بھائی شفیق عرف بابا اور حنیف عرف حنیفہ. تو وہ بیچارے پولیس کے سی کوتوالی میں ایک پرائیویٹ ملازم تھے, اس کے بعد راجگیری مستری کا کام کرتے رہے. لیکن اس کے بعد پھر جسٹس نظام جب سندھ میں قتل ہوئے تو ان دونوں بھائیوں کا بھی نام آیا. سر وجہ کیا اتنا کرمنل مائنڈ بن جانے کی, کیا اس کی وجہ پاکستان کا انصاف کا قانون ہے؟ دیکھیں پھر آپ نے اچھی بات کی ہے کہ اگر جرائم پیشہ کے خلاف ایسا مقدمہ تیار کیا جائے, ایسے ایویڈنس اکٹھے کیے جائیں جو کہ پوری دنیا میں قانون رائج ہے کہ تفتیش کے ذریعے ملزمان کو شواہد کے ذریعے کیفر کردار تک پہنچایا جائے, تو پھر آگے جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں قتل کی سزا ملے گی اور ہم ہینگ ہو سکتے ہیں, عمر قید ہو سکتی ہے. تو یہاں پر جو بڑے گینگسٹر ہوتے ہیں, اب لیاری پوری دنیا میں ڈسکس کیا جا رہا ہے. بھارت اپنی فلموں میں جو جھوٹ دکھا رہا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ رحمان ڈکیت یا عزیر بلوچ جو ہے اس نے میٹرک میں ٹاپ کیا تھا. وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ وہ وارڈ بوائے تھا اور وہ پڑھتا بھی رہا. دیکھیں ڈی ٹریک کرنے والے لوگ جو ہیں اب وہ کوئی اور پکچر دکھا رہے ہیں. تو یہاں پہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں خاص کر ان کو ایسے افراد چاہیے ہوتے ہیں, وہ خود پروموٹ کرتے ہیں, پولیس افسران شامل ہوتے ہیں, وکلا شامل ہوتے ہیں. دیکھیں نا جسٹس نظام جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ سندھ ہائی کورٹ کا جج تھا, اس کو قتل کروایا گیا. ایک بابر سندھو اس کو ہائر کیا گیا, اس میں حنیف عرف حنیفہ اور شفیق عرف بابا کا بھی نام آیا. تو وہ پاکستان کی ایک اعلیٰ شخصیت تھی, سیاسی شخصیت, جن کو پھر تفتیش بھی کیا گیا. وہ وٹ ایور اٹ از کے بعد میں کیا ہوا, لیکن ایسے بھی ہوتا ہے, اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے. اچھا سر, یہ جو آپ باتیں بتاتے ہیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ کہانیاں تو پرانی ہیں, اب لیاری کس حد تک بدل چکا ہے, اور گینگز کو لیاری پر دوبارہ قابض نہ ہونے کے لیے کیا قانون اپنایا جائے؟ دیکھیں کنزا بات تو وہی ہے کہ اگر جس طرح پاکستان کی وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو جن کے والد بھی وزیر اعظم تھے, تو جب انہوں نے بھی لیاری سے الیکشن لڑا تو لیاری کتنا اہم ہے یہ ہم اپنے سابقہ پوڈ کاسٹ میں بھی بتا چکے ہیں کہ پاکستان کی بقا کے لیے وہ بڑا اہم علاقہ ہے. 12 لاکھ لوگ وہاں کے رہائشی ہیں, اور وہاں پر پورٹ قاسم ہے, بن قاسم, اور بھی بہت سی پورٹس مارکیٹس بڑی بڑی ہیں. اگر میرٹ پہ لیاری کو چلایا جائے, اگر پولیٹیشنز جو ہیں وہ پھر کسی رحمان ڈکیت کے سر پہ ہاتھ نہ رکھیں, پھر کسی میٹرک میں ٹاپ کرنے والے عزیر بلوچ کو خود ڈی ٹریک نہ کریں اپنے استعمال کے لیے. اب دیکھیں کراچی میں جب ایم کیو ایم پیک پر تھی تو اس وقت بھی وہ لیاری میں نہیں جاتے تھے ایم کیو ایم والے, ان کو پتا تھا ہم قتل ہو جائیں گے. تو پھر جو لیاری کے اندر لوگ موجود تھے ان کے اوپر ہاتھ تھا, بہت بڑے پولیٹیشنز کا ہاتھ تھا, بہت بڑے بڑے پولیس افسران کا ہاتھ تھا. وہ جو ہیں اپنا نبیل قبول, انہوں نے اپنے ایک سٹیٹمنٹ میں یہ کہا تھا کہ میں ایک دفعہ چودھری اسلم کو ساتھ لے کر گیا, میں نے لیاری میں جانا تھا تو پیچھے سے چودھری اسلم جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے انہوں نے بلا شبہ بہت پولیس مقابلے کیے ہیں کلادن تنظیموں کے, لیکن وہ بھی لیاری میں نہیں گئے تھے. چودھری اسلم گورنر رہے ہیں جو ان کے ساتھ جاتے ہوئے وہاں سے واپس ہو گیا تھا کہ میں نے لیاری کے اندر نہیں جانا. تو لیاری کا ایک اپنا ہلکا احباب ہے, اگر اس کو صحیح طریقے سے چلایا جائے تو پاکستان کی ترقی میں سب سے زیادہ لیاری, گوادر, یہ وہ علاقے ہیں جو اہم رول ادا کر سکتے ہیں. جی بالکل. ناظرین, عزیر بلوچ کی کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی, اس کہانی کے اثرات آج بھی کراچی اور لیاری پر موجود ہیں. ایسے ہی گینگسٹرز کی کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آج کے پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.